آج شیطان نے بڑا عجیب دھوکہ ڈالا ہے، ہمیں مدرسے سے بھی دور کر دیا اور اللہ والوں سے بھی دور کر دیا، چھٹی کرا دی، تعلیم کی بھی چھٹی اور تربیت کی بھی چھٹی، مدرسوں سے دور کر دیا کہ یہ مدرسے والے مولوی تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گویا کہ ایک جاہل ہے، نہ ہم آپ کی بات سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں، چندوں کے لیے ہیں، چندے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کا یہی کام ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی چھٹی کرا دی۔ نہ آپ مدرسے میں جائیں گے، نہ کسی مدرسے والے کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھیں گے، چھٹی ہو گئی، تعلیم تربیت۔ یتلو علیہم آیاتی کی بھی چھٹی ہو گئی، یعلمہم الکتاب والحکمہ کی بھی چھٹی ہو گئی۔ اگر مدرسے سے چھٹی ہو گئی، تینوں چیزوں سے چھٹی کہاں ملیں گی؟ مجھے بتائیے، آپ کے معاشرے میں مدرسے کے علاوہ کون سا ادارہ ہے جو آپ کو قرآن کی تعلیم دے دے؟ ہے کوئی ادارہ؟ مدرسے کے علاوہ کون سی ایسی چار دیواری ہے جو آپ کو حکمت کی بات بتلا دے، دین کی بات بتلا دے، حدیث کی بات بتلا دے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کون سی چار دیواری ہے جہاں آپ جا کر کے، جہاں آپ بیٹھ کر کے قرآن سمجھ سکتے ہیں، جہاں حدیث سمجھ سکتے ہیں، جہاں کوئی حکمت کی بات، کوئی شریعت سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ اور شیطان نے آپ کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی کہ مدرسہ تو گویا آپ کے لیے ایک ہوا بنا دیا، مدرسے نہیں جانا، مدرسے بچہ نہیں، تو تعلیم کی چھٹی ہو گئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ اب رہ گئے اللہ والے، خانقاہیں، اللہ کے نیک بندے کہ جن کی نظر سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہاں بھی شیطان نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا، آپ کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ والے یا پیر یا اللہ کے نیک بندے کا مطلب اور کام یہ ہے کہ آپ کو تعویذ دے دیں، آپ کو دم کر دیں، یا پھر آپ کو دعا دیں، بس یہی کام ہے، یا درگاہیں ہیں۔ یہ بالکل ماحول ہی بگاڑ دیا۔ ایسے ایسے پیر، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے بزرگ بنا دیے کہ الامان والحفیظ، بالکل تباہی کے راستے پہ کر دیا، تباہی کے راستے پہ۔ وہ اصل اللہ والے آپ کی پہنچ سے دور کر دیے، ایسا تشخص بنا دیا آپ کے ذہنوں میں کہ گویا کہ اللہ والا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمندر پہ چلے گا، ہواؤں پہ اڑے گا، یا لباس نہیں ہوگا، یا میلا کو چہلا ہوگا، یا پھر بات کرے گا، آپ کو بتائے گا، آپ اس کے سامنے جا کے بیٹھیں گے، پورا خاندانی شجرہ نسب پڑھ دے گا، جب تک نہیں کرے گا تو اللہ والا نہیں ہے۔ ایسا ماحول بنا دیا، آپ کو اللہ والوں سے کاٹ دیا کہ جو آپ کو آپ جیسا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نیکی کی تلقین کرنے والا اللہ والا نظر آئے، شیطان آپ کا دل مطمئن ہی نہیں ہونے دیتا کہ یہ اللہ والا ہو سکتا ہے، جب تک کہ اس کے بڑے بڑے بال گندے، بورا اس کا لباس، کوئی ٹاٹ پہنی ہوئی، کہیں کسی مزار پہ بیٹھا ہوا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اونٹ پٹانگ کوئی بات نہ کہے، آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ اللہ والا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہیں، اٹھیں بیٹھیں، جمعوں کے لیے عمدہ لباس پہنیں، خوشبو استعمال کریں، نکاح کریں، ہمارے خوشی اور غمی میں شریک ہوں، تو اس اللہ کے رسول سے بھی کوئی اللہ والا بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، شیطان کا دھوکہ ہے، ہمیں حقیقت سے دور کر کے جعلی پیروں کے پیچھے لگا دیا ہے، دین تعلیم کی بھی چھٹی کرا دی، مدرسہ بدنام کر دیا، اللہ والوں سے بھی ہماری چھٹی کرا دی کہ ہم اللہ والوں سے بھی دور ہو جائیں۔ اب اللہ والوں کی تلاش تو کرتے ہیں، مگر ایسے اللہ والے تلاش کرتے ہیں جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، اب بے براہ روی کا شکار ہیں، ادھر بھٹک رہے ہیں ادھر بھٹک رہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے، یاد رکھیے، اللہ والا وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی مجلس میں بیٹھ کر دل نماز پڑھنے کو چاہے، جس کی مجلس میں بیٹھ کے دل اللہ کا ذکر کرنے کو چاہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں ایسے بھی پیر ہیں، سندھ میں میرے ایک رشتہ دار چلے گئے،
اتنی بڑی تسبیح تھی، بس گھماتے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو، تمہاری نمازیں میں پوری کر دوں گا، بس یہ تسبیح ہے، تیزی سے گھماتے رہو، ذکر میں پورا کر دوں۔ کیا ہے دھوکہ ہے۔ حقیقی اللہ والوں سے ہمیں دور کر دیا، ہر وہ نسبت ہماری توڑ دی جو اللہ تک لے جانے والی ہے۔